الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى آله. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران دلبند زہرا، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو حسین کے غم کا گھر بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں خطیبانہ جملے عرض نہیں کر رہا، یہ میں اللہ کے رسول کے پیغام کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عزاداری سید الشہداء کے لیے جو دل چاہیے، وہ دل شرک سے، کفر سے، عناد سے، بغض سے پاک دل ہوتا ہے، اور اللہ ایسے دلوں کا انتخاب کرتا ہے اور انہی کو یہ توفیق دیتا ہے کہ حسین ابن علی کے پاکیزہ ذکر کو اس کا مظروف بنائے اور اس دل کو ظرف قرار دے۔ ذرا غور کیجئے، دنیا کے اندر 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، 7 ارب، سب موحد نہیں ہیں، سب موحد نہیں ہیں۔ اللہ نے توفیق نہیں دی، اختیار دیا۔ توجہ ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ اختیار دیا، توفیق نہیں دی۔ اختیار دیا کہ تمہارے ڈسپوزل پہ ہے کہ اللہ کا رستہ اختیار کرو یا غیر اللہ کا رستہ اختیار کرو۔ ان 7 ارب میں سے کوئی 1.5 ارب کے قریب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا۔ جب اللہ کو مانا تو اللہ نے آگے کہا میرے رسول کو بھی مانو۔ رسول کو ماننے والے پھر کم ہو گئے، پھر ان کی تعداد مزید کم ہوئی، اور جو کم تعداد میں رسول کو ماننے والے نکلے ان سے کہا اب رسول کو مانا ہے تو علی کو بھی مانو۔ تعداد اور کم ہو گئی، اور کم ہو گئی۔ جنہوں نے علی کو دل سے اپنا ولی، اپنا مولا، اپنا آقا، اپنا حاکم اور اللہ کی حجت سمجھ کر مانا، ان کے دلوں کو یاد حسین اور ذکر حسین کے لیے اللہ نے منتخب کیا،
اور پھر ان کو یہ توفیق بخشی. وہ بھی سب نہیں، وہ بھی سب نہیں، چونکہ علی کے ماننے والے بہت ہیں، علی کو ماننے والے بہت ہیں، لیکن علی کی ماننے والے کم ہیں. اللہ نے پھر ان میں سے انتخاب کیا کہ اب میرے علی کی کون کون مانتا ہے. ورنہ اگر آپ تاریخی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے نہیں، تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو رسول کی رحلت کے 25 سال بعد علی امیر المؤمنین کو خلافت ملی ہے. ایسا ہی ہے. اب جب خلافت ملی تو جن لوگوں نے بیعتیں کی انہوں نے علی کو مان کر کی ہے یا نہیں؟ انہوں نے علی کو مانا، لیکن جب علی میدان میں کھڑے ہو گئے، رسول شرک کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور علی نفاق کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. شرک کے مقابلے میں کھڑے ہونا آسان تھا، لیکن نفاق کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے اپنوں سے اور اپنے خاندانوں سے اور اپنے قبیلے سے اور دنیا کی مال و متاع سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا تھا، اور یہ مشکل مرحلہ تھا. اب آپ دیکھیے علی کی بیعت کر لینے والوں میں سے کتنے لوگ تھے جنہوں نے علی کو تو مانا اور کہا بخن بخن، علی کو تو مانا اور ہاتھ پر آ کر بیعت کی، علی کو تو مانا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے علی کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے. لیکن جب نفاق کا مقابلہ ہوا، جب نفاق سے مقابلے کا مرحلہ پیش آیا، جب حق کے کلمے کے پیچھے چھپے ہوئے باطل کی طاقت سے مقابلے کا مرحلہ پیش آیا، یہ سب کون تھے؟ یہ علی کو ماننے والے تھے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کے ذہن کو بڑی گہرائی کے ساتھ اس نقطے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. غور کیجئے کہ ہر علی کو ماننے والے کا دعوے دار نہ پاک ہوتا ہے نہ درست ہوتا ہے. علی کو ماننے کے لیے کچھ شرائط ہے، شرائط ہے، اس کے تقاضے ہیں. ان شرائط اور تقاضوں پر عمل کر کے میدان میں کھڑے ہونا یہ سب سے بڑے امتحان کا مرحلہ ہے. لہذا بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے علی کو مانا لیکن جمل میں علی کے مقابلے میں آ گئے، صفین میں علی کے مقابلے میں آ گئے، نہروان میں علی کے مقابلے میں آ گئے. کیا یہ خدا نہ خواستہ قرآن کے منکر تھے؟ نہیں. اللہ کے منکر تھے؟ نہیں. رسول اللہ کے منکر تھے؟ نہیں. اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، قرآن کو بھی مانتے تھے، اور علی کو بھی ایک مرحلے میں تسلیم کر چکے تھے کہ علی ہمارے خلیفہ ہیں. لیکن جب علی نے رستہ بتایا کہ یہ رستہ خدا تک پہنچاتا ہے، اور اس رستے پر چلنے کے نتیجے میں جب آخرت بچتی ہوئی لیکن دنیا بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی، تو آخرت کو بچانے کی بجائے دنیا کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے میدان میں قدم رکھا وہ علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. علی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب جب اس حوالے سے آپ غور کرتے ہیں تو آج کا دور بھی مختلف نہیں ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں ابھی میرے مسعود جعفری صاحب نے مجھے خود موضوع دے دیا، ورنہ میں سوچ کر کچھ اور آیا تھا کہ میں عزاداری کے حوالے سے، عزا کے حوالے سے، مقام عزا کے حوالے سے اور عزادار کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں آپ کی خدمت میں. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. نہیں
یہ جو آپ کی صلوات ہے یہ آپ کی مجلس کے شایان شان نہیں ہے. جہاں جہاں میں دیکھتا ہوں نا لوگ ذرا صلوات بھیجنے میں سست ہیں، تو وہاں پر میں ایک روایت ایک حدیث سناتا ہوں. حاضر ہیں، سننے کو تیار ہے؟ میں حدیث سناؤں آپ کو، ذرا توجہ سے سننے کو تیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. جب معراج پر تشریف لے گئے، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اہل جنت دکھائے گئے، اہل جہنم دکھائے گئے. میں اسی والے سے ایک روایت بھی نقل کروں گا آپ سے، ایک اور روایت ہے جو اس مفہوم کو آپ تک پہنچائے کہ رسول کے ساتھ، علی کے ساتھ، حسین کے ساتھ کھڑے ہونا کس چیز کو کہتے ہیں. نبی تشریف لے گئے اور ایک مقام پر پہنچے، دیکھا ایک ایسا فرشتہ ہے سامنے جو باقی تمام فرشتوں سے بالکل مختلف ہے. فرمایا کہ یہ فرشتہ اللہ نے کیوں خلق کیا؟ فرشتہ گویا ہوا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے 2 فریضے دے کر خلق کیا ہے. وہ فرشتہ باقیوں سے مختلف کیوں تھا؟ باقی فرشتوں کے 2 پر ہوتے تھے، اڑتے تھے، مختلف جگہوں میں جاتے تھے. اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جانب بدن کے دونوں اطراف میں 10,000 بازو عطا کیے تھے، اور ہر بازو کے آگے 10,000 ہاتھ تھے. ہر ہاتھ کے آگے 10,000 انگلیاں تھیں. یہ روایت جو ہے مصدقہ ترین اور معتبر ترین روایات میں سے اور کئی حوالوں سے نقل ہوئی ہے. اس لیے میں بڑے اطمینان کے ساتھ عرض کرتا ہوں جہاں پر بھی عرض کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد و آل محمد کا مقام کیا ہے. عرض کیا فرشتے نے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اوزار، یہ ہاتھ، یہ آگے بازو، یہ ہاتھ، یہ انگلیاں اس لیے عطا کی ہے کہ میں 2 کام کروں. وہ 2 کام کیا ہیں؟ ایک کام یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا میں حساب رکھوں. جتنے بھی بارش کے قطرے گرے ہیں. فرمایا کیا تم نے حساب رکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ زمین کی خلقت سے لے کر آج تک تمام بارش کے قطروں کا حساب میرے پاس موجود ہے. صحراؤں میں کتنے گرے، شہروں میں کتنے گرے، سمندروں میں کتنے گرے، آبادیوں میں کتنے گرے، پہاڑوں پہ کتنے قطرے گرے، سب کا حساب میرے پاس موجود ہے. اور انہی اوزار سے میں گنتا ہوں. کہا دوسرا فریضہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا دوسرا فریضہ، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جس محفل میں، جس مجلس میں آپ کی ذات پر اور آپ کی آل کی ذوات مقدسہ پر لوگ بیٹھ کر، اہل ایمان بیٹھ کر درود بھیجے، صلوات پڑھیں، تو اس درود اور صلوات کا ثواب گنوں. کافر کہا یا رسول اللہ میں جس کے پاس خلقت کی ابتدا سے لے کر آج تک تمام آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب ہے، لیکن آپ پر درود بھیجنے والی ایک محفل کا ثواب بھی آج تک میں گن نہیں سکا. ایک محفل کا ثواب. اس لیے یہ جو آپ مجلس حسین میں آتے ہیں، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے. یہاں پر آپ کا بیٹھنا عبادت ہے، یہاں پر آپ کا سانسیں لینا عبادت ہے. کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فرماتے ہیں کہ ہم اہل البیت کے غم میں اگر کوئی شخص سانس لیتا ہے تو اس کی سانس تسبیح خدا شمار ہوتی ہے. تسبیح خدا. کامل الزیارات کی روایت ہے. آپ رمضان المبارک میں
خطبہ رسول پڑھے، فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے جس میں 3 خصوصیات ہیں، برکت ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے۔ رمضان المبارک جس میں آپ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں اور عبادات بجا لاتے ہیں، وہ مہینہ فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، برکت، رحمت اور مغفرت لے کر آیا ہے یہ مہینہ۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھ کر سانس لیتے ہو تو تمہاری سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہاری نیند بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتی ہے۔ اب دوسرا مورد، دوسرا مقام عزائے سید الشہداء ہے، عزاداری ہے سید الشہداء۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک عزادار جب عزا کا لباس پہن کر عزائے سید الشہداء کی مجلس میں آتا ہے اور اس مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کی وہ سانس جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، آپ اپنی سانس روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ مقدار سے زیادہ آپ سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جو عمل آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسی عمل کو اللہ نے آپ کے لیے تسبیح قرار دیا۔ گویا جب آپ ایک سانس لیتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جب آپ ایک سانس لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب آپ ایک سانس لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ تسبیح ہے، گویا آپ کا سانس لینا بھی اور آپ کا سانس نکالنا بھی اگر عزائے حسین اور عزائے سید الشہداء میں ہے تو پھر یہ تسبیح بھی ہے۔ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، جب ہمارا عزادار ہماری مجلس میں بیٹھ کر ایک آہ بھرتا ہے تو اس کی وہ آہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ دوبارہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ روایت آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، تو پھر یہ صلوات یہ صرف تھکن کے لیے نہیں ہے، یہ صلوات عبادت ہے، اور عبادت بھی کیسی؟ نوافل میں سب سے برترین، سب سے افضل ترین عبادت کا نام محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ یاد رکھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو صلوات آپ بیچتے ہیں یہ، اور وہ بھی حسین کی عزاداری کی مجلس میں، آپ کو کس چیز کا لالچ ہے کہ آپ اس گرم موسم میں گھر چھوڑیں، ٹھنڈا کمرہ چھوڑیں اور اس طرح کے کسی ٹینٹ میں آ کر بجلی بھی نہ ہو، گرمی بھی ہو، پسینہ بھی انسان بہا رہا ہو، صبح سے شام تک بیٹھ کر بس ایک چیز سنیں اور وہ ہے ذکر حسین؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس طرح سے گھروں سے اٹھا کر لاتی ہے؟ وہ عشق حسین ہے، عشق حسین۔ اور عشق حسین کس کے دل میں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے جس کا دل آئینے کی طرح شفاف ہو۔ عشق حسین کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، چونکہ عشق حسین ولایت علی سے پھوٹنے والا عشق ہے۔
ولایت نہیں ہے وہاں پر عشق حسین بھی نہیں ہے۔ عشق حسین آپ کو ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار کرتا ہے۔ عشق معرفت کے اگلے درجے کا نام ہے۔ عشق معرفت کے ساتھ ہے تو آپ کو حسین سے جوڑنے کا باعث ہے۔ معرفت کے ساتھ اگر عشق ہے آپ کو حسین سے جوڑنے کا باعث ہے۔ اور حسین سے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف 61 ہجری کربلا نہیں ہے بلکہ آپ کی فتح جنگ کا یہ جلسہ بھی کربلا ہے۔ اگر حسین سے جڑ جائے، اگر حسین سے جڑ جائے، حسین کی کربلا میں، میدان کربلا میں، 61 ہجری کے کربلا میں، عاشور کے اس دن حسین ابن علی کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو نجات دلانا۔ انسان کو نجات دلانا کس چیز سے؟ ان تمام برائیوں سے جن سے نجات دلانے کے لیے انبیاء آئے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین آئے انسان کو برائیوں سے نجات دلا کر اللہ کی عبودیت کی وادیوں میں داخل کر کے ان کو نجاستوں سے پاکیزگی کی طرف بلا سکے۔ جو حسین سے جڑ گیا پاک ہو گیا، اور جو حسین سے کٹ گیا نجس ہو گیا۔ حسین لوگوں کو پاک کرنے کے لیے اٹھے۔ حسین بدن کو نہیں روحوں کو پاک کرنے کے لیے اٹھے۔ اس لیے آپ اپنی زیارات میں جب پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں، زیارت ناہیہ آپ پڑھتے ہیں، پڑھیے ضرور پڑھیے اور توجہ سے پڑھیے، توجہ سے۔ زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں، سب سے جو معروف زیارت آپ کے ہاں پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ زیارت وارثہ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں نا، عام ہر گھر میں اس کا چارٹ بھی لگا ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ چند جملے پڑھتے ہیں، ان جملوں پر غور کیجیے۔ میں اکثر کہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے۔ ہمارا یہ منبر، یہ عزا، یہ مجلس، یہ اہتمام اس لیے نہیں ہے کہ چند لمحے آپ فکری ذہنی عیاشی کے لیے یہاں پر آئیں، اس لیے نہیں آئے، اس لیے ہے کہ آپ مردہ دلوں کو زندہ کر سکیں، اس لیے ہے کہ سوچوں میں حیات کی رمق پیدا کر سکیں، اس لیے ہے کہ آپ کی رگوں میں دوڑنے والے خون کو کربلا والوں کے خون سے جوڑ سکیں، اس لیے ہے کہ اپنی فکر میں آنے والی ساری نجاستوں کو کربلا کے آب کر سے جوڑ کر پاک کر سکیں۔ کربلا سمندر ہے، کربلا دریا ہے۔ سمندر کا پانی اور دریا کا پانی کیا کرتا ہے؟ ہر نجاست کو دھو ڈالتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کربلا اور ذکر حسین اس دریا کی طرح سے ہے جس کا پانی جہاں جہاں پہنچتا ہے بنجر زمینوں کو آباد کرتا ہے اور ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کرتا ہے، زمین میں ہریالی پیدا کرتا ہے، بنجر زمینوں میں کھیتی اگانے کا باعث بن جاتا ہے۔ ذکر حسین، یاد حسین، عشق حسین، محبت حسین اور حسین سے ہمارا جڑنا وہ عمل ہے جو دلوں کی بنجر زمینوں کو نورانی کر کے اللہ کے بندوں کی صف میں داخل کر کے انسان کو عبداللہ بناتا ہے اور اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ بلاوت! نعرہ بلاوت! پانچ نعرے! شاباش! پانچ تغییر! یو! کل ایمان! سپر! پاور! ایک دم! بم!
جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک دفعہ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. ایک دفعہ پھر دوبارہ اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. یہ جو ذکر حسین ہے یہ انسانوں کو حیات بخشنے کے لیے ہے. زندہ انسان وہ نہیں ہوتا جو کھانا کھائے پیے بچے پیدا کرے سوئے اٹھے اور آخر کار جا کر مر جائے. یہ حیوان بھی کرتا ہے، یہ جانور بھی کرتا ہے. بلی اور انسان میں فرق ہے، کتے اور انسان میں فرق ہے، خنزیر اور انسان میں فرق ہے، گدھے گھوڑے اور انسان میں فرق ہے. کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سونا اٹھنا، دوبارہ وہی عمل اگلے دن پھر سے شروع کرنا، یہ زندگی کی علامت نہیں ہے. زندگی کی علامت یہ ہے کہ آپ انسانی معاشرے میں کھڑے ہو کر اس مقام پر جہاں انبیاء کھڑے ہوئے، اس مقام پر جہاں اولیاء کھڑے ہوئے، اس مقام پر جہاں پر جانشینان اور خلفائے انبیاء کھڑے ہوئے، کھڑے ہو جائیں اور وہی نعرہ آپ کی زبان پہ ہو جو کربلا میں حسین کی زبان پر تھا. یہ حیات کی علامت ہے، یہ زندگی کی علامت ہے. اس لیے اگر زندہ رہنا ہے تو پھر حیوانی اور انسانی زندگی میں جو فرق ہے اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. اور انسانی زندگی جہالت کی زندگی نہیں ہو سکتی، انسانی زندگی نادانی کی زندگی نہیں ہو سکتی. اگر انسانی زندگی میں نادانی آ جائے اور جہالت آ جائے تو پھر انسان قرآن سر پر رکھ کر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر لا کر نبی اور نبی کے جانشینوں کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. کب؟ جب عقل نہ ہو، جب جہالت ہو، جب علم نہ ہو. اس لیے تمام انبیاء کی جنگ جہالت کے خلاف تھی، تمام انبیاء کی جنگ. آج بھی کربلا کی جنگ جہالت کے خلاف ہے، جہالت کے خلاف ہے، کم عقلی کے خلاف ہے، عدم تدبر اور غور و فکر سے محروم اذہان اور معاشروں کے خلاف ہے. کربلا کی جنگ فرقوں کی نہیں ہے، کربلا کی جنگ مسالک کی نہیں ہے. ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف حسین ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یزید طول تاریخ کی تمام جہالتوں کے مجموعے کا نام ہے اور حسین طول تاریخ کی تمام عقل اور معرفتوں کا نام ہے. تو یہ مقابلہ کس کا ہے؟ جہالت اور عقل کا. اللہ کی نمائندگی اور اللہ کے مقابلے میں شر کی قوت کا. اب جب آپ اپنے معاشرے کے اندر ایک بریلوی کو، ایک دیوبندی کو، ایک اہل حدیث کو، کسی اور مسلک کے ماننے والوں کو یا کسی اور مکتب کو، فرض کریں میں کل 7 میں تھا، ہندو بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، شیعہ بھی تھے. حسین کا عشق یوں کھینچتا ہے، کھینچتا ہے. سکھ بھی تھا. میں رات نواب شاہ میں تھا، نواب شاہ میں بہت بڑا اجتماع. آپ کا اجتماع ماشاءاللہ ہے لیکن وہاں کی نسبت بہت کم ہے. وہاں بہت بڑا اجتماع تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ سارے شیعہ ہیں. کہا نہیں. میں نے کہا کون لوگ ہیں؟ کہا کہ ان میں بریلوی بھی ہیں، ان میں دیوبند، ساتھ ہی مسجد دیوبندی علماء موجود تھے اور مدرسہ ساتھ ہی میں متصل، اور ادھر شیعہ اجتماع. میں نے پوچھا لوگ کون ہیں؟ کہا ان میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. میں نے کہا یہ سب کیسے اکٹھے ہوئے؟ کہا حسین کے نام پر. حسین وہ نقطۂ ارتکاز ہے، نقطۂ ارتکاز
کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو ماننا آسان ہے، جان نہیں جاتی۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو ماننا آسان ہے، اللہ کو ماننے سے جان محفوظ رہتی ہے، نبی کو ماننے سے جان محفوظ رہتی ہے۔ امتحان تب شروع ہوتا ہے جب علی کو ماننے کا سلسلہ شروع ہو۔ امتحان تب شروع ہوتا ہے جب حق اور باطل مکس ہو جائے اور ایسی صورتحال میں حق کے علم کے طور پر آپ حسین کا علم لے کر نکلے۔ اب یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نبی اور نبی کے خدا کو ماننے والا حقیقی مسلمان کون ہے اور حقیقت سے لا علم مسلمان کون ہے۔ اس لیے یہ جنگ علم اور جہالت کی جنگ ہے۔ سبحان اللہ محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہماری مجالس کو عالمانہ مجلس ہونی چاہیے۔ ہماری مجالس میں معرفت اہل البیت کو عام ہونا چاہیے۔ یہ جو ممبر ہے یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ عزیزو غور سے سنو۔ بعض لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، میں بانیوں کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں اس ممبر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ممبر خون دل پلا کر زندہ رکھا گیا ہے۔ یہ ممبر حق گوئی کی علامت کا نام ہے۔ یہ ممبر حسین کی قربانیوں کو زندہ کرنے کا نام ہے اور اس کا مقام ہے۔ یہ ممبر جہالت سے مقابلے کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ممبر انسانوں کو حسین سے جوڑ کر دنیا کی خواہشات سے ان کو آزادی دلا کر حسین کے کربلا میں صف حسین میں کھڑا کر کے گردن کٹانے کا، ان کے اندر عشق پیدا کرنے کا مقام ہے۔ یہ کمانے کا مقام نہیں ہے۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء بھی اس مقام تک پہنچانے کا پلیٹ فارم ہے۔ عزاداری سید الشہداء تربیت گاہ ہے، تفریح گاہ نہیں، تربیت گاہ۔ اور تربیت گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ادھر سے اندر داخل ہوتے ہیں، جیسے آپ کسی دریا میں جب داخل ہو اور جب آپ داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں تو آپ کے اندر فرق کیا پیدا ہوتا ہے؟ آتے ہیں تو آپ میں بدبو ہوتی ہے، آتے ہیں تو آپ کے جسم پہ میل ہوتا ہے، آتے ہیں تو آپ میں تھکن ہوتی ہے، آپ آتے ہیں تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لیکن جب اس زلال پاکیزہ شفاف پانی میں داخل ہو کر ڈبکیاں لگاتے ہیں تو آپ کی یہ ساری گندگی اتر جاتی ہے اور آپ پاک صاف ہو کر پانی سے باہر نکلتے ہیں۔ حسین ابن علی کی مجلس انسانوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ جو پاک کرنے کا ذریعہ ہے یہ پیسے کی طلب اور دنیا کی طلب کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، شہرت کی طلب کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، لوگوں سے عزت و احترام پانے کے لیے اور لوگوں سے ہاتھ چموانے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کو عزت دینے کے لیے ہے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے ہے، لوگوں کو مرتبہ اور ان کا مقام سمجھانے کے لیے ہے، لوگوں کو حسین کے اس اعلیٰ ترین مقام سے آشنا کر کے ان کو رستہ بتا کر اس رستے پر گامزن کرنے کے لیے ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جو لوگ تھک گئے ہیں، مجھے احساس ہے گرمی بہت ہے اور پنکھے بند ہیں، بجلی نہیں ہے، لیکن میں آپ کے صبر کو داد دیتا ہوں۔ آپ کا یہ جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے نا، یہ میرے لیے نہیں گزر رہا، آپ کے لیے نہیں گزر رہا، یہ حسین ابن علی کے لیے گزر رہا ہے، یہ فاطمہ کے دل بند کے لیے گزر رہا ہے۔ اس لیے ہر لمحہ
اس وقت آپ گزار رہے ہیں، میں یہ اپنی طرف سے کرنے اور کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا، چونکہ دین کا ٹھیکیدار میں نہیں ہوں، اور اپنی طرف سے کوئی جملہ عرض نہیں کر سکتا دین کہہ کر، اس لیے کہ جب تک اللہ نہ کہے، جب تک رسول نہ کہے، جب تک مولا علی نہ کہے، جب تک ائمہ اہل البیت نہ کہے، میں اپنی طرف سے کوئی ایک جملہ بھی دین سمجھ کر بیان کر دوں تو یہیں سے بے دینی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ یہ بہشت کی طرف سفر کا لمحہ ہے۔ آپ کا یہاں پر گزرنے والا ایک ایک لمحہ قرب خدا، قرب رسول اور قرب ائمہ اطہار کے لیے اٹھنے والا لمحہ ہے۔ اس لیے ان لمحات کی قدر کیجیے، یہی لمحات ہیں جو آتش جہنم سے بچانے کا باعث ہے۔ یہی لمحات ہیں، یہی عشق ہے، یہی پاکیزگی ہے جو ہمیں جہنم کی آگ کے شعلوں سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ اس لیے کہ جب آپ گھر سے نکلے ذکر حسین کے لیے، زیارت حسین کے لیے، حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، حسین کے غم میں خود کو شریک کرنے کے لیے، تو یقین جانیے کامل الزیارات کی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک شخص جب زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اٹھتے ہوئے ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی کا اضافہ ہوتا ہے۔ اتنا سوال ہے، اتنا مقام ہے، اس لیے ان مجالس کو تفریح نہ بنائیے، ان مجالس کو جوکروں کے حوالے نہ کیجیے، ان مجالس کو پاکیزہ لوگوں کی زینت بنائیے، پاکیزہ لوگوں کا یہ شرط اول ہے۔ عزیزان میں آج آیا ہوں، کل مجھے نہیں پتا آ سکوں نہ آ سکوں، لیکن میری یہ بات یاد رکھیے، حسین کی بارگاہ میں اگر سر اٹھا کر سلام کرنے کی قابلیت پیدا کرنی ہے خود میں، تو اس کا رستہ یہی ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کیجیے۔ دل جتنا نورانی ہوگا حسین اتنا ہی قبول کریں گے۔ ان مجالس میں بعض لوگ زیادتی کر جاتے ہیں، ایک پہلو بیان کرتے ہیں اور دوسرا پہلو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو ان مجلسوں کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان مجالس کو اس انداز میں آپ نے کہ یہ مجالس اس کے درجات ہیں، سیڑھی ہے نا، آپ چھت پر چڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پہلی سیڑھی پر چڑھ گئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین سے آپ ایک درجہ اوپر اٹھ گئے، یہ ہے یا نہیں؟ اب آپ زمین پر نہیں ہیں، اب آپ ہوا میں ہیں اور اونچے ہیں۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے تو زمین سے اور زیادہ اوپر ہو گئے، تیسری پر چڑھے اور زیادہ اوپر ہو گئے، چوتھے پر چڑھے اور زیادہ اوپر ہو گئے، جب آخری سیڑھی پر چڑھے تو پھر آپ اس منزل پر پہنچے جس منزل کے لیے سیڑھی بنائی گئی تھی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ عزاداری سید الشہداء بھی ایسا ہی ہے۔ عزاداری سید الشہداء میں آپ آتے ہیں، اگر آپ کوئی حاجت لے کر آتے ہیں، حاجت لے کر، یقین جانیے عزائے حسین میں مصروف آنکھوں سے آنسو گرنے کے بعد جب ان لبوں سے دعا نکلتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کی برکت ہے، یہ اس فضا کی برکت ہے جہاں پر حسین کے عاشق سانس لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس فضا کی برکت ہے، دعا قبول ہوتی ہے، حاجات قبول ہوتی ہیں، انسان بے اولاد ہے اولاد مل جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بڑے صغیر کا کلچر بھی ہے کہ علم پر سیب لگا دیتے ہیں، کوئی اور ایسا عمل کرتے ہیں، گہوارے پر چادر چڑھا دیتے ہیں۔ اصل میں گہوارہ تو نہیں ہے نا، اصل میں تو وہ ہے جو صاحب گہوارہ ہے، اصل میں وہ کپڑا نہیں ہے، اصل میں وہ ہے جو صاحب علم ہے۔ آپ اس علامت کے ذریعے سے اس ہستی سے اپنا دل جوڑتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ورنہ فیصل آباد کے کپڑے میں اور اس کپڑے میں فرق کیا ہے؟ یہ چونکہ ادھر منسوب ہو گیا، اس لیے اس نسبت کی وجہ سے اس کا تقدس اور احترام پڑ گیا، ایسا ہے یا نہیں؟
لیکن جب آپ مانگتے ہیں تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. کس کے ذریعے سے؟ عباس علمدار کے ذریعے سے, حسین ابن علی کے ذریعے سے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. تو ان مجالس میں جب آپ آنکھوں سے آنسو گرا کر ان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کی حاجات قبول ہوتی ہیں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. لگتا ہے تھک گئے ہیں, آپ کی سلوات بتا رہی ہے. عزیزان محترم, غور سے سنیے, آپ کی حاجات قبول ہوتی ہیں. آپ پیسہ طلب کرتے ہیں, آپ کی ضرورت اور مصلحت کے مطابق اللہ ان مجالس کی برکت سے آپ کو عطا کرتا ہے. بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے, مریض کو شفا عطا کرتا ہے. سب چیزیں ان مجالس کے طفیل عطا ہوتی ہیں, اس لیے کہ یہ مجالس دروازے رحمت حسینی کا نام ہے. رحمت حسین کے آپ کا دروازہ. اور میں نے یہ روایات میں پڑھا ہے, بزرگوں سے سنا ہے, اہل دل, اہل عرفان, ان ہستیوں سے, اولیاء اللہ سے میں نے یہ سنا ہے کہ ان مجالس کو آپ معمولی نہ لیں, اس لیے کہ حسین کی رحمت باقی تمام دروازوں سے بڑی ہے. جس کی مغفرت کہیں اور نہ ہو, اس دروازے پر ضرور ہو جاتی ہے, ضرور ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا اور سن لیا, کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ ہماری یہ دعائیں قبول ہوں؟ سوال یہ ہے. یہ آپ کو ضمنی طور پر فائدہ ہے, ضمنی طور پر فائدہ. اصل ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاجات قبول ہوں. اصل ہدف یہ ہے کہ آپ کو حیوانی زندگی کی اس انتہائی نچلے حصے سے اٹھا کر حسینی زندگی کی اس معراج تک پہنچا سکیں کہ آپ حسینی بن سکیں. اصل ہدف یہ ہے. ایک مثال میں ایک دو جگہ اور بھی یہ بیان کر چکا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے عزاداران سید الشہداء کے اذہان کھل جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے. حسین ابن علی آ رہے تھے کہاں؟ عراق کی طرف. رستے میں کسی ایک جگہ ایک بہت بڑے باغ کے سامنے سے گزرے. پوچھا کون؟ پتا چلا فلان صحابی ہیں اور ان کا یہ بہت عظیم باغ ہے. رک گئے. اجازت چاہیے, ہم آتے ہیں یہاں پر تمہارے پاس, تم سے گفتگو کرنی ہے. وہ صحابی بھاگ بھاگ کے آئے, رسول کے فرزند کو دیکھا, قدموں پہ گر پڑے, قدموں پہ گر پڑے. یا رسول اللہ, آپ آج ہماری قسمت کھل گئی اور آپ ہمارے گھر تشریف لائے. فرمایا اسے بڑی آؤ وقت کی. جب اٹھنے لگے, غور سے سنیے, میں نے یہ جو باتیں کی ہیں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں, غور سے سنیے. فرمایا کہ دیکھو تم میرے نانا کے صحابی ہو, تم کلمہ گو ہو, مسلمان ہو. مجھے بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں, میں کیوں نکلا ہوں؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے, اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جس کے نتیجے میں جو میرے ساتھ چلے گا وہ نجات پا جائے گا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ میرے ساتھ چلو. غور سے سنیے, غور سے سنیے, آؤ میرے ساتھ چلو. اس صحابی نے جیسے ہی یہ باتیں سنی, سر جھکایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میری جان آپ پر قربان ہو, میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو. آپ بہت مقدس مشن لے کر نکل رہے ہیں, میں ضرور آپ کے ساتھ آتا, لیکن ایک مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابھی میرا یہ باغ تیار ہوا ہے, اس کی فصل تیار ہو چکی ہے, اس کے پودے جو کھجور کے درخت تھے ان پہ پھل لگ چکے ہیں. اگر ابھی میں نے چھوڑا اور چل پڑا تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. کافر کہا یوں کیجئے, میں اپنی تلوار آپ کو دیتا ہوں, اپنا گھوڑا آپ کو دیتا ہوں, آپ میرا گھوڑا اور تلوار لے کر جائیے, میری طرف سے اس حصے داری کو قبول فرمائیے.
حسین ابن علی نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں جناب، تلوار تم ہی کو مبارک ہو، گھوڑا بھی تم ہی کو مبارک ہو، شاید تمہیں نہیں پتا نہ ہمیں گھوڑے کی ضرورت ہے نہ ہمیں تلوار کی ضرورت ہے، ہمیں تو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، توجہ توجہ توجہ، ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ تمہیں اس دلدل سے نکال کر اس معراج تک پہنچائیں اور نجات دلائیں، ہم تمہاری نجات چاہ رہے تھے، اگر تم نجات نہیں پانا چاہ رہے اور انہی چھوٹے چھوٹے مقاصد میں گم ہو کر اپنی عاقبت تباہ کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، باہر نکلے۔ جیسے باہر نکلے پیچھے سے آواز دی کہ اللہ رسول اللہ ایک آرزو ایک حاجت ہے، فرمایا بولو، عرض کیا اس زمین پر میں نے کنویں کھودے ہیں، پانی نکل آیا ہے لیکن پانی نمکین ہے، میٹھا نہیں ہے، آپ فرزند رسول ہیں، آپ آئیے ذرا میرے اس کھارے پانی کو میٹھا کر دیجئے۔ حسین رحمت خدا کے زمین پر مظہر کا نام ہے، زمین پر رحمت خدا کے مظہر کا نام ہے۔ لوٹے اندر آئے، کہا مجھے لے چلو اس کنویں تک، کنویں تک پہنچے، کہا ڈول سے پانی نکالو، نکالا، اس پانی میں اپنا پاکیزہ لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد کہا یہ واپس کنویں میں انڈیل دیا، کہا کہ اب اس کے بعد جب تک یہ کنواں ہے تمہارا پانی میٹھا ہے، جاؤ استعمال کرو۔ عزیزان گرامی، ہمارا مقصد اپنے کنویں کا پانی میٹھا کرنا نہیں ہے، کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے گا، اگر حسین نہ ملے تو وہ میٹھا پانی کسی کام کا نہیں ہے، ہمارا مقصد حسین تک پہنچنا ہے، اگر حسین تک پہنچ گئے کنواں کیا ہے پورا عالم تمہیں مل گیا، حسین تک پہنچنا ہدف ہے۔ بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم پورا ہو رہا ہے، جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا سلوات بھیجیں۔ اس لیے عزیزان گرامی یاد رکھیے، عزاداری سید الشہداء کے لیے اہتمام کیجئے شعوری طور پر، اس لیے نہیں کہ لوگ زیادہ آئیں تو قبول ہے، نہیں، عزاداری سید الشہداء کا مقصد لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھنا ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا تو ہمارا چھوٹا سا کام پورے عالم کو متاثر کرتا ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص نہ ہوا تو پھر آپ چاہے کروڑوں خرچ کریں اور لاکھوں لوگوں کو جمع کریں، ایک دن جلسہ ہو گیا اور ختم ہو گیا، اس کے بعد لوگ وہی ہیں، اثر کوئی نہیں ہوگا، اثر تب ہوگا جب دلوں کو حسین سے جوڑیں گے۔ حسین سے دل جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ علی سے دل جوڑنا، نبی سے دل جوڑنا، 1,24,000 انبیاء سے دلوں کو جوڑنا اور آسمانی کتابوں سے دلوں کو جوڑنا، قرآن کی تعلیمات کو حسین کے عمل کے نتیجے میں، حسین کی سیرت کی روشنی میں، حسین کی معرفت کی روشنی میں قرآن کی آیات کو زندہ کرنا، یہ حسینیت ہے، یہ کربلا ہے۔ اس لیے حسین کو پہچانیے، حسین کی معرفت حاصل کیجئے، حسین کی معرفت کا تعلق آپ کی روح سے ہے، آپ کی روح سے۔ یہ دل جو ہے، اس دل کو حسین کا گھر بنائیے، حسین کا گھر، حسین کا گھر بنے گا تو اللہ بھی آ جائے گا، حسین کا گھر بنے گا تو رسول بھی آ جائیں گے،
حسین کا گھر بنے گا، علی بھی آ جائیں گے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آ جائیں گی. لیکن اگر اس دل کو آپ نے حسین کا گھر نہیں بنایا، اگر دنیا کا گھر بنا دیا، خواہشات کا گھر بنا دیا، چھوٹے چھوٹے آرزو اور چھوٹے چھوٹے اہداف کا مرکز بنا دیا، تو پھر یہ کبھی بھی نہیں آ سکتے اس گھر میں، کبھی بھی نہیں آ سکتے. آپ میں سے بہت سارے بزرگ جو یہاں پر تشریف فرما ہے، حج پہ گئے ہوں گے اور حج سے واپسی میں آب زمزم لے کے آئے ہوں گے. آب زمزم اس زمین میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس پانی ہے. آپ پورا کین لے کر آئیں 10 لیٹر کا، اپنے گھر پہنچیں، بالٹی میں ڈال لیں. اگر اس 10 لیٹر کے آب زمزم کے برتن میں ایک سوئی کی نوک کے برابر نجاست گر جائے، تو اس نجاست کے بعد اب آب زمزم آپ کے لیے پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس معمولی نجاست کے ذرے نے سب کو متاثر کر دیا ہے. یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ دل حسین کا گھر ہے. حسین کے گھر میں شیطانوں کو آنے نہ دے، ابلیسوں کو آنے نہ دے، شیطانی خواہشات کو آنے نہ دے. اگر آپ کا دل حسین کا گھر ہے تو آپ کا دل عرش معلیٰ ہے، آپ کا دل کعبۃ اللہ ہے، آپ کا دل حرم خدا ہے، اور حرم خدا میں کسی نجس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ایام عذاب، ایام مصیبت، ایام گریہ اور ایام غم. ان ایام غم میں انسان صرف پہلے مرحلے پر آہ کرتا ہے نا، آہ نکالتا ہے. اس آہ کی قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں، آہ کی قیمت. گریہ بہت بات کی بات ہے، گریہ بہت بات کی بات ہے، مراتب ہے. یہ وہی سیڑھی کی جو میں نے مثال دی آپ کو، یہ پہلی سیڑھی ہے. درد کو انسان اپنے اندر محسوس کرے. جب درد محسوس ہو تو اب آپ کو خود سے آہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نہیں. جیسے ہی درد محسوس ہو فوری طور پر آپ کے اندر سے خود بخود آہ نکلتی ہے. یہ جو درد کا محسوس کرنا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے. اس مرحلے کے بعد پھر آپ قدم اٹھاتے ہیں حسین کے عشق کو سمجھنے اور اپنے اندر جذب کرنے کے لیے، ان کے درد کو سمجھنے کے لیے. جیسے جیسے آپ سیڑھیاں طے کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ درد پھر حسین کا درد نہیں رہتا، وہ آپ کا درد بن جاتا ہے. جب آپ کا درد بن جائے تو پھر آپ کو مسائل سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہی آپ کا ذہن کربلا سے متصل ہوتا ہے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں. جیسے ہی کربلا سے آپ کا ذہن متصل ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اولیاء اللہ سے جڑے، فقہا سے جڑے، علماء سے جڑے، جنہوں نے گزشتہ 1400 سالوں میں حسینیت کو ہم تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کی قربانیاں دی. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. آیت اللہ العظمیٰ حکیم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد، ان کے بیٹے سید باقر حکیم تھے جو جب داعش کا حملہ ہوا تو اس وقت وہ نجف گئے اور حرم امیر المومنین نے جب نماز پڑھائی جمعے کی اور اس کے بعد باہر نکلے تو کار بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے اور 100 بندے شہید ہو گئے جن میں آیت اللہ باقر حکیم بھی شامل تھے. یہ ان کے والد ہیں سید حکیم، بہت بڑی شخصیت، فقیہ، مجتہد جامع الشرائط اور فقیہ ہے اہل البیت، نجف کی بہت بڑی علمی ہستی. کہتے ہیں ان کے سامنے کچھ بادیہ نشین عرب آئے، آگے عرض کیا کہ ہم نے ایک روایت مختلف علماء سے سنی ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ یہ روایت درست ہے یا مبالغہ ہے. کہا کیا سنا رہا تھا؟
عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سید الساجدین 40 سال تک ہمیشہ خون کے آنسو روتے رہے، خون کے آنسو روتے رہے۔ حقیقت ہے یا پھر مبالغہ ہے؟ چونکہ خون کے آنسو رونا آسان تو نہیں ہے۔ انسان 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے۔ فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں آیا؟ کہا نہیں۔ سر جھکا لیا، جیسے ہی سر جھکایا بے اختیار بلک بلک کر رو پڑے۔ جیسے جیسے روتے جاتے تھے آواز اونچی ہوتی چلی جاتی تھی۔ ایک وقت آیا سب رونے لگے، ان کے رونے کی کیفیت دیکھ۔ کچھ دیر بعد جب تھوڑا سا غم باہر نکلا اور تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تو سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا۔ رومال جیسے ہی زمین پر رکھا، ان سائلوں نے دیکھا کہ رومال میں جا بجا خون کے دھبے ہیں۔ جیسے یہ خون کے دھبے دیکھے پریشان نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا دیکھو میں 61 ہجری کے کربلا میں نہیں تھا، میں نے کربلا میں ہونے والے ان ظلموں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن سید الساجدین تو وہ ہے جنہوں نے ہر لمحہ ہر ظلم اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر میں دیکھے بغیر 1400 سال بعد آج جب مجھے رونا آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکل آتا ہے، تو سید الساجدین نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سید الساجدین نے حسین ابن علی کے سینے پر شمر کو چڑھتے دیکھا تھا۔ سید الساجدین نے جب حسین ابن علی کو دیکھا تو حسین شمر سے کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے شمر تم بہت بلند مقام پر چڑھ گئے ہو، یہ وہ مقام ہے جس کا بوسہ رسول لیتے تھے، تم ایسے مقام پر چڑھ گئے ہو۔ شمر تم نے ایک ایسے مقام پر اپنا خنجر رکھ دیا ہے جس کے بوسے حسین، جس کے بوسے محمد عربی لیتے تھے، علی ابن ابی طالب لیتے تھے اور فاطمہ الزہرا لیتی تھی۔ سید الساجدین نے یہ مناظر دیکھے، سید الساجدین نے عباس کی آنکھوں پر لگنے والے تیر کو دیکھا ہے اور آپ کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھا ہے۔ سید الساجدین نے علی اکبر کے سینے پر لگی ہوئی برچھی اور اس برچھی کے ساتھ باہر نکلنے والے کلیجے کو دیکھا ہے۔ سید الساجدین نے کیا نہیں دیکھا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب عاشور کی شب ہوئی اور دن ڈھل گیا اور ساری لاشیں کربلا کے صحرا میں پڑی رہی تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ جب ان ظالموں کا رخ خیام کی طرف ہوا تو خیموں میں آگ لگ گئی اور حسین کی بیٹیاں، حسین کی بہنیں اور مخدرات عصمت و طہارت روتے ہوئے واہ محمدہ کہتے ہوئے، واہ علیہ کہتے ہوئے، واہ حسینہ کہتے ہوئے صحرائے کربلا میں بکھر گئے۔ ایک وقت وہ آیا جب میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون ہے جو کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے، کبھی خیمے سے باہر آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ خاتون بھاگتی کیوں نہیں ہے، یہ خاتون اپنی جان بچاتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اب زینب اس پورے قافلے کی سربراہ ہے۔ سید الساجدین خیمے کے اندر غشی کے عالم میں ہے، اس لیے چھوڑ کر جا نہیں سکتی اور اٹھا پا نہیں رہی۔ اچانک کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چند خواتین کی مدد سے سید الساجدین کو کندھوں پر لے کر یہ بوڑھی بی بی باہر تشریف لائی۔ اس اسنا میں کہتا ہے میری نگاہ پڑی ایک چھوٹی سی بچی پر، میں نے کس کو دیکھا؟ ایک ایسی چھوٹی بچی کو دیکھا جس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا
بچی رو رہی ہے، میں قریب گیا، بچی نے مجھے دیکھا بھاگی، میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، روک کر اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی، اس بچی نے میری طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا مجھ سے کہہ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک سب جلانے والے اور مارنے والے آئے ہیں، تم پہلے شخص ہو جس نے آگ بجھائی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ کہا مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارا چہرہ سرخ نہیں سیاہ ہو چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، کیوں ایسا ہے؟ کہا کہ انہوں نے زور سے بالیاں اتاری ہیں کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا تمہارے سر اور تمہارے کندھے زخمی ہیں، ان ظالموں نے اپنے نیزوں کے ذریعے سے ہماری چادریں کھینچنے کی کوشش کی۔ کہتا ہے میں نے کہا بی بی تم بہت مظلومہ ہو، ذرا مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ کہا کہ لگتا ہے نیک انسان ہو، ذرا مجھے کوفہ اور نجف کا رستہ بتا دو۔ میں نے پوچھا نجف کا کیوں؟ کہا کہ وہاں میرے جد امجد علی دفن ہے، میں ذرا جاؤں اپنے جد کی بارگاہ میں عرض کروں گواہ جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَنَدْعُوكَ